طالبات کی اتنی لمبی فہرست ہے اور آپ حضرات کی دلچسپی کو دیکھ کر ہر طالبہ یہ چاہ رہی ہے کہ وہ مائک پر آ کر کچھ نہ کچھ گنگنائے یا تقریر کرے، لیکن پروگرام ہوتے رہتے ہیں، لہذا تمام ہی طالبات ابھی جو ہے تو صبر سے کام لے۔ مختلف پروگرام ہمارے پاس ہوتے ہیں، آئندہ سالانہ بھی جلسہ ہونے والا ہے، لہٰذا سبھی طالبات ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا جیسے جیسے انتظام ہوتا رہے گا ہم جو ہے تو دعوت دیتے رہیں گے۔ اب میں عربی پنجم کی طالبہ جویریہ مولانا عبدالقیوم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے مسابقے میں جو نمبر آیا اس نعت کو پیش کرے۔ عشق نبوی درد معاصی کی دوا ہے، ظلمت قدائے دہر میں وہ شمع ہدا ہے۔ عشق نبوی درد معاصی کی دوا ہے، پڑھتا ہے درود آپ ہی تجھ پر تیرا خالق، پڑھتا ہے درود آپ ہی تجھ پر تیرا خالق، تصویر پہ خود اپنی مصور بے فدا ہے، ظلمت قدائے دہر میں وہ شمع ہدا ہے، بندے کی محبت سے ہے آقا کی محبت، بندے کی محبت سے ہے آقا کی محبت، جو پیروے احمد ہے وہ محبوب خدا ہے۔ عشق نبوی درد معاصی کی دوا ہے، آمد تیری اے ابر کرم رونق عالم، آمد تیری اے ابر کرم رونق عالم، تیرے ہی لیے گلشن ہستی یہ بنا ہے، ظلمت قدائے دہر میں وہ شمع ہدا ہے، فرمان دو عالم تیری توقیع سے نافذ، فرمان دو عالم تیری توقیع سے نافذ، تیری شفاعت پہ رحیمی کی بنا ہے، عشق نبوی درد معاصی کی دوا ہے، لے جائیں گا منزل سے بہت دور بشر کو، لے جائیں گا منزل سے بہت دور بشر کو، جو زیادہ سفر کا ہے تیرے جاد کے سوا ہے، عشق نبوی درد معاصی کی دوا ہے، ظلمت قدائے دہر میں وہ شمع
میں ہدا ہے۔ اردو تقریر پیش کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه المبين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے، مجھے افکار سالے کر عطا، میری تحریر کو تو روشنی دے۔ معزز سامعات، آج کے اس باوقار مجلس میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے راستہ پاؤ گے۔ محترم سامعین، خالق و مالک کا دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانثاروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تحید امن اور خالی ہے۔ یہی صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا۔ محترم سامعات، صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا، صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا۔ خداوندی قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزدہ سنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ پاک باز ہے، ان کے قلوب تقوی اور طہارت سے لبریز ہے۔ یہی صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی۔ ملت اسلامیہ کے جیالو صحابہ واجب الاحترام ہیں، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے خوف خدا کا سرمایہ حاصل کیا تھا، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضائے حق کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، یہ وہ صحابہ ہیں جن کی نعش کو فرشتوں نے غسل دیا، یہ وہ صحابہ ہیں جو سربکف مجاہد تھے، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا، یہ وہ صحابہ ہیں جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو سمندر نے راستہ دیا، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو شیر نے سواری دی۔ یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو اصحابک النجوم کا مزدہ ملا۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی۔ حقیقت ناز کرتی ہے، حکایت ناز کرتی ہے، حقیقت ناز کرتی ہے، حکایت ناز کرتی ہے، نبی کے چار یاروں پر خلافت ناز کرتی ہے، نبی کے سب صحابہ سے محبت میں رئیمہ ہے، نبی کے
سب صحابہ سے محبت میں رحیمہ ہیں، کروں ان سے محبت تو محبت ناز کرتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں جویریہ عائشہ عبدالعلیم عربی چہارم کی طالبہ عائشہ عبدالعلیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر آئے اور اپنی نعت پیش کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ صدر والا قدر حاضر ذوقار، آج مجھے ارباب علم و فکر کے سامنے جس میں ایک بار موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے اسوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت انسانیت کا معیار۔ جناب والا، زمانے میں کتنے ہی انقلاب آئے اور وقت کے صحرا میں گم ہو گئے، کتنی ہی مسلین سفیدی پر ابھرے اور تاریخ نیا خانوں میں کھو گئے، کتنی ہی منشور نظام انسانیت کے سرفرازی کے دعوے دار بن کر طلوع ہوئے، مگر سرابوں کے گردبار میں ان کا غروب ہونے کا منظر نہایت عبرتناک تھا۔ یہ شرف فقط آقا علی مرتبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لازوال سے کردار ہی کو حاصل ہے کہ جس کی ابدیت مسلمہ اور جس کی جامعیت عظمت انسانیت کا سب سے بڑا معیار ہے۔ اس لیے صاحب بصیرت کی فقر اسے اعتراف پر مجبور ہے کہ پیغام صبح زندگی اسوہ حضور کا حضور کا ہے تازگی تازگی اسوہ حضور کا۔ دنیا کی آرزو یہی عقبہ کی جستجو عظمت رائے حیات اسوہ حضور کا۔ صدر علی مقام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لازوال سے عظمت انسانیت کا معیار کیوں نہ ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانیت تھی کہاں؟ انسانی ہاتھوں کے تراشے جسم کی پرستش ہو رہی تھی، بچہ زندہ زمین میں دفن ہو رہی تھی، شراب، جوا اور بیائی کے تیزی پر قتل غارت گری کو تمدن کا نام دے دیا گیا۔ صرف جزیرہ رہنمائی عرب میں نہیں بلکہ 1400 صدیوں پہلے ایران، مصر، ہند اور چین میں بھی مصلیت کی سولی پر لٹکتے ہوئے انسانیت کا نہ سننے والوں کے کان بہرے چکے تھے۔ ایسے دور پر آشوب میں جناب والا فاران کی چوٹی سے ابھرنے والوں مہتاب نبوت کی کنون انسانیت کو نہ بخشی دی۔ میرے آقا نے غمزدوں کو زندگی کا شعور دیا، بے بسوں کو اوپر اٹھایا اور زندگی بھر کا مولا کر دیا۔ زندہ دفن کی جانے والی مظلوم بچوں کا دایادار دامن بہا کر زندگی موتیوں سے بھر دی، ماں باپ کے قدموں تلے جنت رکھ دی، غلاموں کو شوکت کا سارائی اور مجبوروں کا ذمہ داری بخش دی۔ انسانی مظاہر کی پرستی کرنے والوں انور تو اس سے اشانہ کر دیا گیا۔ شیطانیت کا سارا حل زمین بوجھ گئی اور چمنستانی انسانیت پر باہر آ گئی۔ آئے حضور رزق کا سامان مل گیا، انسانیت کا چاک تھا دامان سل گیا۔ معیار زندگی بنی سیرت حضور کی شرق و فارس کا ایوان ہل گیا۔ حاضرین کرام اور چمنستانی انسانیت کو اسوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملا۔ یہ اس میں لقب کل کا فیضان تھا جس کی آیت سیرت کلام روحانی میں ڈل کر قرآن ناطق روپ اختیار کر چکے تھے، جو صادق بھی تھا اور امین بھی تھا، جو ملک کا بہترین شاہرین کسار بھی، جو اسلام کا تاریخ سزا حکمران بھی، جو شاعر قرآن بھی تھا، جو شاعر اسلام بھی تھا، جو مکنن عظیم بھی تھا، جو قاضی القضا بھی تھا، جو معیشت کے قدر سجانے والا تاجر بھی تھا، جو مسجد کی چٹائی پر بیٹھتا تھا مگر ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمان پر غرفت رکھتا تھا، جو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة کی تفسیر تھا، ہاں وہی جو انک لعلی خلق عظیم کی تنویر تھا، ہاں وہی جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی تفسیر تھا، وہی جو تلوار کی نوک سے نہیں بلکہ الفاظ کی تاثیر سے دلوں کو حکومت کرتا تھا۔ ایک شعر پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ انسانیت کا دل نشیں معیار آپ ہے، انسانیت کا دل نشیں معیار آپ ہے، دنیا ایک دستہ تو گلزار آپ ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولانا کے آنے تک جو بچیوں کو پڑھنے لگایا جا رہا وہ یا تو ان کا اول دوم سوم آیا ہوا ہے
یا پھر وہ ان کے نمبرات اچھے تھے اس میں ان کو بلایا جا رہا ہے، لہٰذا دوسری بہت سی طالبات اس کی فکر میں نہ رہیں۔ اب میں عربی چہارم کی طالبہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وجاء في الحديث لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس مختصر وقت میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقدس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ معزز سامعات اکرام، اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو نہ تو ہم نے دیکھا ہے اور نہ ہی ہماری ان سے کوئی رشتہ داری رہی ہے اور نہ ہی ہمیں ان سے کوئی مالی یا جانی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے تذکرے بھی کرتے ہیں، لیکن کیوں ہم ان سے محبت، ان سے عقیدت اور ان کے تذکرے، ان کے خصوصیات اور ان کی کمالات کی وجہ سے کرتے ہیں؟ جیسا کہ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں، ہم حاتم طائی سے محبت ان کی سخاوت کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم فردوسی اور ساقی سے عقیدت رکھتے ہیں تو ان کے علم و حکمت کی وجہ سے ان سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن کیوں اگر ہم ان سے ان کی خصوصیات اور ان کی کمالات کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کیوں نہ کرنی چاہیے جو ان کمالات کا مجموعہ ہے؟ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو ان لوگوں میں کمالات پائے جاتے تھے وہ کامل نہیں، ناقص تھے، اور میرے نبی کا ہر کمال کامل تھا۔ میں حاتم طائی کی سخاوت سے انکار تو نہیں کرتی، لیکن حاتم طائی کی سخاوت میرے رسول کی سخاوت سے بھلا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے کہ جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا، جس نے باطل کو بھی مالا مال کیا، جس کی سخاوت کا سلسلہ اس کے جانے کے بعد بھی اس دنیا میں جاری ہے۔ سخنوروں کے بھی سر جھکے، تیرے آگے کس کی نظر اٹھے، تیرا لفظ ہے آگہی، تیرے سامنے ہے زبان گم، تیری حکمتیں ہیں عظیم تر جو مسلطوں کی امین ہے، تیری بات میں رس ملا، تیری بات سچ کا ہے آئینہ، تو سخنوروں کا امام ہے، تو سخنوروں کا امام ہے۔ آج دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی حسن پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی دولت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کے ایثار پر ناز کرتے ہیں۔ تو میں اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں جس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی تھی؟ میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق عادل بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی سخی بن گئے، میرے نبی بہادر تھے جس سے حضرت علی شیر خدا بن گئے رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ میں اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گی کہ میرے نبی کے اندر، میرے پیغمبر کے اندر رب کائنات نے ہر وہ کمالات رکھ دیا تھا جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں فردن پایا جاتا تھا۔ میرے نبی کے اندر نوح کی تبلیغ تھی، ابراہیم کا عمل توحید تھا، اسماعیل کا عیسار تھا، موسیٰ کا جلال تھا، ہارون کا جمال تھا، یوسف کا حسن تھا، اور یحییٰ کی پاک دامنی تھی علیہ السلام۔ رب کائنات نے میرے نبی میں ہر وہ کمالات رکھ دیا تھا۔ میں کہتی ہوں جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، اسے پاک دامنی سے محبت نہیں، اسے صداقت سے محبت نہیں، اسے شرافت سے محبت نہیں، اسے عجز و انکساری سے محبت نہیں، اور جسے ان کے اخلاقیت سے محبت نہیں اسے انسانیت سے محبت نہیں، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں، وحشی درندہ ہے۔ بلکہ میں تو سمجھتی ہوں ایسے دل والے انسان میں دل نہیں، پتھر کا ٹکڑا ہے، اور جس انسان کے دل میں الفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لگن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کا جذبہ نہیں، ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے،
فاجر تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسے دل والا انسان مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے کہ کہیں ہمارے دل میں، کہ کہیں ہمارے دلوں میں اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور اس دنیا میں ان سے زیادہ محبت تو نہیں، اور اگر ہے تو اس کا مطلب افسوس کے ساتھ میری سہیلیوں ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔ میرے پروردگار نے قرآن کریم میں فرما دیا، اور جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ میں آخر میں صرف یہی بات کہنا چاہوں گی کہ تمام بیرونی طاقت کو ہم سے ٹکرانے سے پہلے یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری رگوں میں خون کی بجائے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گردش کرتے ہیں۔ ہم دین محمد کے وفادار سپاہی ہیں، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عربی چہارم کی طالبہ جویریہ عبدالعلیم کو دعوت دیتا ہوں، عائشہ عبدالعلیم کو، کہ وہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے۔ توجہ سے سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ جو رنگ کی جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کی جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ قدرت کی نگاہیں بھی اس چہرے کو تکتی تھی، قدرت کی نگاہیں بھی اس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرہ انور کا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ اس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔
دیوانہ بنا جانا دیدار محمد کی حسرت تو رہے باقی دیدار محمد کی حسرت تو رہے باقی جز اس کے ہر ایک حسرت جز اس کے ہر ایک حسرت اس دل سے مٹا جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا اہلاً و سہلاً مرحبا. ہم جس شخصیت کو سننے کے لیے یہاں آئے تھے وہ ہمارے درمیان آ چکے ہیں. اب ہمارا پروگرام بہت زیادہ لمبا نہیں چلنے والا ہے. کچھ بچیوں کو اس لیے موقع نہیں دیا گیا تھا کہ مولانا کے سامنے پیش کرنا ہے. صرف میں عربی میں ایک، اردو میں ایک اور ایک نعت پیش کروں گا. پھر آپ کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا، لہٰذا میں عربی تقریر پیش کرنے کے لیے عربیہ سعید قریشی کو دعوت دیتا ہوں، عربی پنجم کی طالبہ کو، کہ وہ اپنی عربی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبی الخاتم وعلى آلہ وصحبہ اولی المجد والکرم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. رئیس الحفلة الموقر وزملائی فی الدروس، أريد أن أخطب أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع أهمية العلم. وقال الشاعر العربي: ليس اليتيم الذي مات والده ليس اليتيم الذي مات والده ولكن اليتيم يتيم العلم والأدب. أيها الحاضرون، كان علمي أهمية في كل زمان لا يستعان بها، وكان هناك فرق بين العالم والجاهل وما سوي بينهما قط. يقول القرآن في أسلوبه المعجب: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويعتبر اليوم هذا الفرق أيضا بين العالم والجاهل والعالم والعابد كما اعتبر في الزمن الماضي القديم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم فمن أخذه بحظ وافر. وهذا هو العلم الذي لا يشبع طالبه، كما ورد في الأثر عن النبي المعتبر صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، صاحب العلم وصاحب الدنيا. وقال مبشرا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. زملائي وأحبائي، العلم هو الشيء الذي لا ينقص ولا يقل بالنشر والتعليم، بل يزف ويزداد ويجلو بقدر ما ينشره. والحقيقة والتجربة أيضا تنمان إلى أن الرجل يزداد علما من التعليم أكثر من التعلم، وإن علم ولم يعلمه ولم يكن بنشره يزيع ذلك
وبركاته حتى لا يبقى منه شيء. ويقول الشيخ الصادق لا يكفي حصول العلم بدون العمل، ومن علم ولم يعمل فهو عاجز أحمق، ليس باحثا ولا خبيرا ولا عالما ولا محققا، بل وحيوان يمشي على أربع وعليه كتب كثيرة حتى في بشعر واحد. لو كان هذا العلم يدرك بالمنى، لو كان هذا العلم يدرك بالمنى ما كان يبقى في البرية جاهل. فاجهد ولا تكسل ولا تك غافلا، فاجهد ولا تكسل ولا تك غافلا، فندامة العقبى لمن يتكاسل. وما توفيقي إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.